قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ المبارکہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صدقت یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس طرح کے تمام حضرات جتنے لوگ اس مرکز ادب و عشق پہ آپ تشریف لاتے ہو، آپ پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب اعلان کرے ان الصلاۃ، حق ہے کہ ہماری نماز، یہ بالکل سچ ہے کہ ہماری نماز، ان الصلاۃ حقیقتاً ہماری نماز، ونسکی اور ہماری قربانی، ومحیای اور ہماری حیات، ومماتی اور ہماری موت، للہ رب العالمین، سمجھ لو کہ یہ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ حدیث مبارکہ جو تلاوت کی گئی، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں۔ ذی شعور مسلمانوں کا بچہ ہو جو دینی مجالس میں اور پڑھے لکھے گھروں میں رہتا ہو، اسے پتہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی بندہ بوڑھا داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے، موضوع یہ ہے کہ جب تک زمین پر ہیں، جب تک ہمارا وجود زمین پر ہے، وہاں کیسے رہنا ہے، اور زمین سے چونکہ یہاں پہ عارضی ہم لوگ موجود ہیں، یہاں سے ہم نے جب جانا ہے تو ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ دو تعارف ہیں آپ لوگوں کے لیے آج، دو تعارف۔ ایک تو آپ کی زندگی یہاں کی کیوں ہے اور کیسے گزارنی ہے، اور دوسرا اس کا انجام جو ہے اس کو بخیر کرنے کے لیے طریقہ آج بتایا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ محبت سے، پوری توجہ سے، آپ جب اس موضوع کو سنتے ہیں اور آپ کے دل میں اگر بات اتر جاتی ہے، اور یاد رکھیں لفظ اگر بھی نکال کے بات کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی ہی ہے، کیونکہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں مرکز ادب و عشق بنا کر، ادب و عشق جو ہے وہ صدقہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ چہار معصومین علیہ السلام
میں سے کسی ایک کا نام بھی آپ کے سامنے لیا جائے، ان کا ذاتی نام، تو آپ اس نام کو سنتے ہی بآواز بلند پڑھیں درود محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں وہ روحیں سب اکٹھی تھی، جو ارواح ہمارے ماننے والوں کی ہیں جن کو اکٹھے ہی رکھا گیا تھا ایک ہی جگہ۔ اور یہ دنیا میں جب جائیں گے تو ان کو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا، یہ ایک دوسرے کے چہرہ شناسی کر لیں گے۔ تو جب واپس جائیں گے، مولا فرماتا ہے جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو وہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ کون؟ مومنین۔ کون لوگ؟ جن کا یقین ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد رحمۃ السلام، بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ان چیزوں میں اگر یقین ہے شاہ صاحب، ملک سردار صاحب، یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ مثلا آپ یقین جانیں، آپ تھوڑے لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو چند ایک گنتی کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہر بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے جس کی طرف مولا نگاہ فرما رہے ہیں۔ یہاں وہ آتا ہے جو سرکار کی نگاہ میں ہے۔ جب وہ نہیں آتا تو استغفار پڑھے کہ میں پہنچ نہیں رہا وہاں پہ، شاید میرے مجھ میں کوئی خطا آ گئی، سرکار بلا لے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ تو ریلیٹڈ اس بات سے اس طرح ہے کہ جو میں نے عرض کی کہ ان کو کہہ دو جو تمہارے ہوں گے وہ مان جائیں گے، اے میرے محبوب جو تیرے ہوں گے وہ مان جائیں گے، جو تیرے نہیں ہوں گے، جڑے تیرے قریب بیٹھے بھی تیرے نہ ہوئے، انہاں دی نمازاں بخالے دیا، نمازاں بخالے دکھلاوے کی نمازیں ہیں، قربانیاں یہ اپنے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، حیات زندگی اپنے مزاج سے گزارتے ہیں، موت تک ان کے دل میں تیری محبت نہیں ہوتی۔ یہ در حقیقت اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رب العالمین کو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اسی دیکھو نا، اعلان کرنے والا سید الانبیاء، محبوب خدا، رحمت العالمین، کرواؤں والا خود رب العالمین، اور جس مجمع کی ضرورت ہے بلا ضرورت سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کو بندہ سوچے جو کہ بلا ضرورت کو کام ہے، اگر میں گفتگو کر رہا تو اگر عشق ہے تو میں کر رہا ہوں، جہاں اندر عشق نہیں انہیں آ کے پوچھنا ہی نہیں، انہیں اس جگہ جا کے بیٹھنا ہی نہیں، وہ کبھی بھی اس جنگل میں آ کے میرے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ جو آئے گا مجھے نسل محمد وآل محمد رحمۃ السلام سمجھ کر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ لفظوں میں غور کیا کرو، جب اس میں ذات کسی بھی ہستی کا آ جائے، ان ذوات مقدسہ میں سے کسی کا اس میں ذات آ جائے تو پھر درود واجب ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، آپ عشق رکھنے والے لوگ ہیں جی، یہاں بلاوے کے بغیر آتا نہیں۔ کسی بھی دور میں آپ پیچھے جا کے دیکھیں، آئندہ بھی ایسے ہو، کسی بھی دور میں ریشو کوئی رہے گا کہ 9-10 لاکھ بندہ ایک طرف، 72 شہداء اور ان کے رفقاء ایک طرف، کیا کہا؟ یہ ریشو ہے نا۔
ریشو ختم نہیں ہوگا. یہ جب میں عرض کرنا تو بڑا غور کرنا اس درجے اور توجہ اور اپنی کوششوں کاوش چھوڑنی نہیں. نعرے اپنی کوششوں کاوش چھوڑنی نہیں. آپ نے آل محمد علیہ السلام کا پرچار کیے جانا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن خود اپنے دلوں کو ایسا بنا لو کہ یا الہی ہم وہ ہیں، ہم نے تیرے محبوب اور ان کی آل پاک کے حکم کے مطابق اپنی نمازوں کو ان الصلاتی و نسکی اور اپنی قربانیوں کو و محیایا اپنی زندگیوں کو اپنی حیاتیوں کو و مماتی موت تک ہم نے ان کے ذمہ لگا دی. موت بھی ہم نے اپنی مرضی سے ان کے نام میں مرنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے نام سے زندہ رہنا چاہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ رہنا ہے تو محمد اللہ یہ ہے اصل ادب و عشق. آپ کو ادب سکھایا گیا کہ جب ان کا نام لیا جائے، ان کی جب آپ نے شروع کر دیا پڑھنا، یہ آپ کے میرے دونوں کی کامیابیاں ہیں. اور سرکار کے خواہش کے مطابق شاہ صاحب اکثر اوقات میجر امین صاحب ہمارے ساتھ ہوتے کبھی جاتے آتے ہم لوگ، تو ہمارا درس یہ ہے ہر جگہ پہ کہ بھئی بات یہ ہے کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو اس کا آپ جانے. اچھا اب آپ کو قربانیوں بھی بتاتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ بڑے کام ہے، زندگی بڑی مصروف ہے، بندوں کی زندگی بڑی مصروف ہے. لیکن کوئی پریشانی جب آتی ہے تو فیض محمد چیچا مدنی سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو اسرآباد جب پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اسرآباد پہنچ گیا ہوں. چیچا مدنی سے موٹر سائیکل پہ آیا ہے، بیٹی ہے صاحب، بچی ہے. یقین کیا ہے کہ میں حضور کے گھر چلا جاتا ہوں، نبی پاک کے اولاد کے پاس چلا جاؤں تو مجھے شفا مل جائے گی. تو عشق کن سے ہوا؟ عشق کن سے ہوا؟ الحسن والحسین سے. کس نے بتایا حسنین کے نانا نے. حسنین ان کے نانا پاک نے، حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ جو شہزادگان ہیں ان کی سرداری میں تمہیں رکھا جائے گا. کام کیا کرنا ہے کہ نماز تو ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے. للیانی میں نماز ہوتی ہے، مصطفیٰ آباد میں نماز پڑھی ہوتی ہے. آپ مختلف جگہ سے آئے ہیں، مثلا دفتور سے آئے ہیں، دفتور میں نماز ہوتی ہے. حاجی اکبر رائے سے آیا ہے، رائے جمعہ ہوتا للیانی میں لکھنے کی تو تشریف لے اکانا تو تشریف لے کہہ رہا کوئی جگہ نہیں ہوتا، بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نہیں ہوتی. تو ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ کن کے ماننے والے ہیں؟ جن کی نمازیں اللہ کے لیے تھی. مولا اگر کربلا میں جاتے ہیں، نماز اللہ کے لیے تھی، اللہ کے کام کے لیے کام کرنا ہے. اس کے نماز کے فوراً بعد کیا ہے؟ نسک. آج آپ کو ایک پہلی بار میں موضوع سنانے لگا ہوں، آپ نے پہلے یہ موضوع نہیں سنا. آج آپ کو تھوڑا اس کے لیے تمہید بانی تھی کہ مولا جہاں بھی ہو، مولا حسین جہاں بھی ہو وہاں کعبہ بن جائے. لیکن آپ نے یہ زبانی کلامی نے پریکٹیکلی بتایا. بھئی حاجی کرنا بہت بڑی بات ہے. کہا نہیں، قربانی کرنی بھی اللہ کی رضا کے لیے. نماز سے بات کیا گیا قربانی.
सलाती, تو کہہ دے کہ میری نماز. نال بات آ گیا وہاں 900 کی. حسین سوچا ذات دیکھو نا سید الشہداء نے سوچا کہ میں سب تو بڑی قربانی دینی ہے. اتنے تو لکھاں کی تعداد تو لوگ جمع ہوئے, میں تو بخالے کی قربانی نہیں دینی چاہتا. میں بخالے کی قربانی نہیں دینی چاہتا. میں قربانی کرنے لگا تو میرے لیے دیکھ کے لوگ اپنے بال بھی قربان کرتے, میں یہاں کے بال بھی بچانا چاہتا. یہاں کے بال بھی حسین کا ایک عمل دیکھو تھی صرف سردار کا عمل دیکھو, حکمت نال بھرپور. لوگ تو کہہ کے گزر جاتے نا جی وہ جی حج چھڈ دتا. حج آپ نے دسے بھی حج بڑی چیز نہیں, کعبے سے نماز پڑھ لینا بڑی چیز نہیں, کعبے میں نمازیں ادا کرنا کوئی بڑی چیز نہیں, بڑا ثواب ہوگا اس کا. لیکن بتایا یہ کہ وقت اگر آ جائے تو کعبے دی حرمت نو قائم رکھنا ساڈے کول چاہیے. یہ جڑا کعبہ نہیں دینا ہے, اگر یہ حرمت اگر بچائی ہے تو انہوں نے خود بچا کے بھی کھائی ہے. آج کیوں اسلام بدنام ہے؟ آج کا اسلام اس لیے بدنام ہے کہ ایک ہے محمد دین, ایک ہے عمر دین. ایک ہے محمد دین, ایک ہے عمر دین. آگے سے پیچھے کا آگے تو دین ہے محمد, پھر آگے سے پیچھے کا آگے تو دین ہے عمر. بات سمجھ آتی ہے؟ اور میری اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے جڑے قانون سن اپنے دور دے, انگریزاں نے آخیا بھی یہ قانون بڑے ایسے نے نت بڑی پی. اس ویلے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو امیرین لا کے نام سے وہ معروف ہے کام سارا. آج کل ٹی وی پہ وہی بحث چل رہی ہے. اور جتنی یزیدیت ہے وہ اچھل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں لوگ, اور ظاہر خود کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ظاہر خود کر رہے ہیں. تو محمد دین یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو دیا ہے مولا حسین علیہ السلام. کیسے دیا؟ چھوڑ دیا. 8 ذی الحج کو چھوڑا, مکہ کو چھوڑ دیا. مکہ کو چھوڑ دیا, حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. جیسے آپ راستے میں مساجد ساری چھوڑ کے ادھر آ گئے. یہاں پہ مسجد نہیں ہے, ایک حال ہے جس میں بیٹھے ہوئے جی, ایک حال ہے جس میں ہم موجود ہیں جی. اور اس حال میں بیٹھ کے کیوں اکٹھے ہوئے؟ تاکہ فرقہ واریت نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دین جب اس دور میں جو آپ نے نظام چلایا کہ مولا علی علیہ السلام اٹھ کے گلے پڑے تھے, بولو مولا علی علیہ السلام تلوار نکالی تھی؟ نہیں نکالی. بولو تو صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا قانون چلا رہے تھے, تو ان کا قانون آج تک قائم ہے, یہاں پہ بھی قائم ہے. لیکن بیماری یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان کی بات کے خلاف چلتے ہیں. عمر تو فرماتے ہیں کہ لولا علی ہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یار اولاد بھی حلال دی ہونی چاہیے, منن والے بھی حلال دے تواڈے ورگے ہونے چاہیے. میں تو بڑی خوشی ہو رہی کہ منن والے تواڈے ورگے ہو, کہ جنہاں نے منیا انہاں دی بھی مننی ہے. جن کو مانا ہے ان کی مانی بھی ہے, جن کو مانو ان کی بھی مانو. اب ہوا کیا, 900 کے لیے آپ نے مکہ چھوڑ
شرف حاصل کیا، آپ کی بات میں پیش کی آپ کے سامنے. آپ یقین جانیں کہ سرکار نے اس پہ عمل کر کے دکھایا.